بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سامعین محترم، تقریباً 2 ماہ سے علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان پر تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں۔ کردار کشی، بہتان، الزام، یعنی ہر وہ برائی جس کا نام اس دنیا میں موجود ہے وہ علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے جب علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی 106 راوی روڈ کے ساتھ وابستہ تھے تو اس وقت آپ کو ان میں یہ برائیاں کیوں نظر نہیں آتی تھیں؟ آج جو الزامات آپ ان پہ لگا رہے ہیں، بہتان اور ہر قسم کا جھوٹ جھوٹا پروپیگنڈا، یہ چیزیں آج سے 2 ماہ پہلے جب علامہ صاحب 106 راوی روڈ کے ساتھ وابستہ تھے تو یہ برائیاں آپ کو نظر کیوں نہ آئیں؟ اور جب آپ نے علامہ صاحب سے کابینہ کی ذمہ داری واپس لی تو آپ نے جو ان پہ اعتراضات لگائے، ان اعتراضات کے اندر یہ اعتراضات شامل کیوں نہ تھے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو جملہ آپ کے الزامات ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہیں، اور یہ الزامات لگائے کیوں جا رہے ہیں؟ علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کا قصور کیا ہے؟ ایسا انہوں نے کیا کر دیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں اور جو انہوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں ان کے ذریعہ سے مسلسل ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کو اہل حدیث عوام کی طرف سے جو پذیرائی ملی ہے، اس کی توقع اور اس کا تصور علامہ صاحب خود بھی نہیں کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ شہید کی جماعت بحال ہوئی تو آپ یقین جانے میں بغیر کسی مبالغہ کی یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے 4 صوبے باشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کہ ہر جگہ سے روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں پہ مشتمل افراد وہ علامہ صاحب کے پاس آ رہے ہیں، ٹائم مانگ رہے ہیں، اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ 106 راوی روڈ کو کسی صورت میں ہضم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ میں ایسی کیا خوبی ہے کہ لوگ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف 1-2 باتوں پہ ہی اکتفا کروں گا کہ علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان دونوں بھائیوں کو، علامہ ابتسام صاحب کو اور علامہ ہشام صاحب کو، اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نوازا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلک کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہو، یہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور کسی قسم کی کوئی سودا بازی نہیں کرتے، اور جہاں کہیں بھی اصحاب رسول کی عزت و ناموس اور حرمت کا معاملہ ہو، یہ دونوں بھائی بے خوف و خطر کود پڑتے ہیں۔ اور جو چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ علامہ صاحب کے پاس پورے پاکستان سے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی اہل حدیث اپنا مسئلہ لے کر، چاہے وہ انفرادی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، مدرسے کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، یا کوئی اسے پریشانی ہے، جو کوئی بھی ان کے پاس آتا ہے، علامہ صاحب جب تک اپنے اس مسلکی بھائی کا مسئلہ حل نہیں کرواتے
اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے بلکہ مسلسل اس مسئلے کا وہ پیچھا کرتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، مخالفین میں اگر جرأت ہے تو وہ اس کی تردید کر کے دکھائیں مجھے۔ صرف لاہور کے اندر 22 مساجد ایسی ہیں جو سال ہا سال سے بند پڑی تھیں، ان کے سپیکر بند، ان کے دروازے بند، نمازیں بند، جمعہ بند۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کی کوشش اور کاوش سے آج وہ 22 مساجد ان کے دروازے کھل چکے، وہاں پہ باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہے، وہاں پہ جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی پورے پاکستان میں کوئی اہل حدیث مسجد نئی تعمیر ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ ہو، علامہ صاحب کے علم میں آ جائے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں کرواتے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اہل حدیثوں کی امنگوں کی ترجمانی کر رہا ہے علامہ ہشام۔ اور جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر، جس طرح پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جس طرح وہ مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مخالفین جو چیخ و پکار، ان کا جو چیخنا اور چلانا وہ سمجھ میں آتا ہے، ان کو اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا ہے، اور جو کچھ انہوں نے پچھلے 40 سال میں بویا ہے، جو انہوں نے ایک تعفن زدہ ماحول اس پاکستان کے اندر بنایا ہے، وہ تعفن کی بدبو آج یہ لوگ خود محسوس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ بڑے دنوں سے سن رہا ہوں کہ علامہ ہشام الہی ظہیر عالم دین نہیں ہیں، یہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ تو سب جانتے ہیں، جس طرح وہ الحمدللہ اپنے خطبات جمعہ کے اندر ٹی وی پہ بیٹھ کے جس طرح وہ مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ من نہیں کرتے، جس طرح کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ مجھے یہ بتلائیے کہ پروفیسر ساجد میر صاحب کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فراڈ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، شفیق پسروری صاحب نے اپنا ایک کالم لکھا ہے کہ پاکستان اخبار، غالباً وہ پاکستان اخبار ہے، کہ پروفیسر ساجد میر کون۔ اس کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں کہ 1966 سے لے کے 1975 تک یہ پروفیسر ساجد میر صاحب ایک کالج کے اندر بطور پی ٹی ماسٹر فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، اور آگے اسی کے آگے چونکہ چوری چھپائی نہیں جا سکتی، اسی کالم کے اندر لکھتے ہیں کہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے 71 میں جامعہ ابراہیمیہ سے درس نظامی کیا، اور اسی طرح جو انہوں نے عالمیہ ہے وہ 1972 میں تقویت الاسلام سے کیا ہے۔ اب جو علماء کرام ہیں، جو مدارس سے وابستہ لوگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی سرکاری ملازم ہے، اور وہ سرکار کی طرف سے روزانہ وہ اپنے ادارے کے اندر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اور مدارس کے اندر جو کلاسیں لگتی ہیں وہ صبح سے لے کے زور تک یا عصر تک لگتی ہیں، تو موصوف کس مدرسے میں کس طرح پڑھتے رہے ہیں؟ آپ ان کا فراڈ یہیں سے دیکھ لیجئے کہ، اور ان کی جال سازی اور ان کا فراڈ، ان کا دھوکہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ رانا شفیق خان پسروری صاحب نے اپنے کالم کے اندر لکھا ہے، تو آپ خود دیکھ لیجئے۔ یہ علامہ ہشام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ کو یہ آپ یہ طعنہ تب دے سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا جو ہے نا وہ پہلے گھر چیک کر لیں، اپنا گریبان خود دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کسی کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بڑا پروپیگنڈا اور بڑی کوشش کہ ہمارے جو عالمی کے احباب ہیں ان کے درمیان کوئی دراڑ پیدا کی جا سکے، اور مسلسل یہ پروپیگنڈا جی ہشام الہی ظہیر نے عالمی پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور میں نے بھی اس پہ غور کیا، جب میں نے اپنے دل سے پوچھا
تو مجھے تو جواب یہی آیا کہ عالمی چھوڑیے، وہ تو لوگوں کے دلوں پہ قابض ہو چکے ہیں، وہ تو لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کر چکا ہے، یہ قبضہ ہم کس طرح چھڑائیں؟ یہ قبضہ کوئی چھڑا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، وہی اس قبضے سے وہ یہ قبضہ چھڑا سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ یہ جو قبضہ ہے یہ چھڑا سکے۔ اسی طرح یہ جو ابھی بڑے زور و شور کے ساتھ سب سے پہلے علامہ شامل علی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگایا گیا کہ محسن نقوی سے انہوں نے 1 کروڑ ہے کہ 2 کروڑ ہے، یہ انہوں نے رقم وصول کر کے محسن نقوی کے خلاف جو انہوں نے FIR درج کروائی تھی وہ پیسے لے کے انہوں نے ختم کروائی۔ اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ کل ہی انہوں نے پروفیسر ساجد میر صاحب نے انہوں نے جو محسن نقوی کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں کون لوگ موجود ہیں؟ اس میں پروفیسر ساجد میر صاحب کی ٹیم موجود ہے، اس میں وہ ٹیم موجود ہے کہ ابھی بیگم کوٹ کانفرنس کے موقع پر جنہوں نے پروفیسر ساجد میر صاحب کی پوری ترجمانی کی اور گالم گلوچ کی، ان میں وہی لوگ موجود ہیں۔ اور جو FIR کروانے والا ہے علامہ شامل علی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ باہر سے ہی ڈیل کر کے اور باہر سے ہی معاہدہ کر کے اگر وہ پیسے آئے ہیں تو جناب وہ معاہدہ کرنے والوں نے پکڑے ہیں، اور جس نے دیے ہیں وہ زندہ ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ الزام پہلے آپ نے لگایا، جب انہوں نے الزام کا جواب دیا تو آپ پر گالی برگیڈ نے اپنی گالیوں کی گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ غور کیجئے، بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی جو چونکہ یہ کافی ابھی گفتگو توارت اختیار کر چکی ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ساری چیزوں کا جواب دیں گے۔ بقیہ بھی کچھ قرض ہیں جو میں اپنے اساتذہ کرام کے حکم پہ خاموشی اختیار کر لی تھی، انشاءاللہ وہ قرض بھی چکانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔